پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ فضائی جنگ کے بعد سفارتی محاذ سے بڑی خبر آئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے اور سیز فائر پر آج سے پہر 4:30 بجے سے عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کی خوشخبری امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنائی اور بتایا کہ پاکستان اور بھارت امریکہ کی ثالثی میں مکمل اور فوری سیز فائر پر رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی پر دونوں ملکوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی سیز فائر کی نوید سنا دی ہے اور یہ مجدہ بھی سنایا کہ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ ادھر پاکستان اور بھارت نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیز فائر کی خوشخبری سے پہلے آج پاکستان نے ہندوستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور پاک فوج کی آپریشن نے بھارتی آپریشن سندور کی مانگ اجاڑ دی۔ پاک فوج نے بنیانم مصروف کے الفاظ قرآن مجید سے لیے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر ایسے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ ناظرین، آپریشن بنیانم مصروف کا ایک اور اہم نقطہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پاک فوج نے آپریشن فجر کے وقت شروع کیا، جو قرآن مجید کی سورہ عادیات کی پہلی 5 آیتوں کی جھلک پیش کرتا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے بھی گھوڑوں کی طرح آج صبح سویرے بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور پاکستان کے فتح میزائلوں نے دشمن کے گھر گھس کر 20 اہداف کو تہس نہس کر دیا، جس کا اعتراف بھارتی فوج کو کرنا پڑا۔ آج کے دن پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فوجی تنصیبات کی تباہی کی ایک طویل فہرست ہے، جس کے مطابق پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے ہائپرسونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ دفاعی نظام کی تباہی سے ہندوستان کو $1.5 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کے فتح میزائلوں نے بھارت کی ادھم پور ایئر بیس بھی تباہ کر دی، جبکہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاک فضائیہ نے آدم پور، سورت گڑھ، بھٹنڈا اور ہلبارہ ایئر فیلڈز بھی اڑا دی ہیں۔ اسی طرح اکنوی ایشین بیس اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹلری گن پوزیشن اور پھر بیاس میں برہموس میزائلوں کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اور اڑی میں سپلائی ڈیپو بھی تباہ کر دیے گئے، جبکہ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق انڈین میڈیا نے خود کر دی ہے۔ پاک فضائیہ نے راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا۔ لائن آف کنٹرول پر ربطہ نوالی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، پتھیلی ٹاپ کی بھارتی پوسٹیں اور خواجہ بھیک کمپلیکس کو بھی اڑا دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پر جام کر دیا اور ملٹری سیٹلائٹ بھی جام کر دیے۔ اسی طرح BJP کی آفیشل ویب سائٹ سمیت بیشتر بھارتی ویب سائٹس بھی ہیک کر لی گئیں۔ پاک فوج نے نئی دلی میں بھی کچھ اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں بھی پاکستانی ڈرونز کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے۔ پاک فوج کی یہی وہ یلغار ہے جس نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بھاگتا ہوا مذاکرات کی میز پر آ پہنچا۔ ناظرین، اس حوالے سے امریکی صحافی کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح سے شکست کو اپنے الفاظوں میں بیان کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ ناظرین، صحافی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جواب دے، پاکستان پر یہ جنگ مسلط کی گئی کہ وہ جواب دے۔
उसने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया है भारत अमन के लिए तैयार नहीं हुआ। खुद अमेरिकी सहाफ़ी ये कह रहा है कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, भारत ने बारहा पाकिस्तान को प्रोवोक किया। अलबत्ता जो मेडिटेशन हुई है इस पे, उसमें सऊदी अरब का किरदार भी बताया है अमेरिकी सहाफ़ी ने, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सहरा है वो अमेरिका के हाथ में जाता है, क्योंकि खुद अमेरिकी सदर ने इस पे ट्वीट किया हुआ है।